ہمارے مرکز کے آگے دوسرا نظام باطل ہے. ارے او ابلیس کے پوتے، کیا پتا جلوائے ولایت کیا ہے؟ نماز تو کچھ نہیں، علی کے بنا پورا اسلام باطل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون. مخدومت نوع الانسان معصومت فی القرآن. الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ. ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بلندتر صلوات. دعائے مالکان ذکر، بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. میرا مالک آج کی اس مجلس حاضر مومنین و مومنات، اس امام بارگاہ کے منتظمین، خدمت گزار، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میرے مالک ذکر کا بہتر سے بہتر اجر ہمیں خوشنودی جناب سیدہ کی صورت میں عطا فرمائے. ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں فرمائے. ہمارا شمار ناصرین حجت میں سے فرمائے. ہمیں مولا کی صدا پہ لبیک کی توفیق عطا فرمائے. مولا کے لشکر میں ہمیں شامل فرمائے. وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمیں بعد از انتظار دیدار اور بعد از دیدار نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے، ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. موضوع گفتگو پہلی مجلس سے لے کے آج کی چھٹی مجلس تک سورہ مبارکہ فاتر کی وہ معروف آیہ مبارکہ ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اور صرف ارشاد نہیں بلکہ اعلان فرما رہا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے وارث کر دیا ہے کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا. ہر روز طالب علمانہ ضمانت کے ساتھ یہ جملے آپ کی بارگاہوں میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ قرآن اور ہے اور الکتاب اور.
خدا چاہتا تھا کہ انسانیت تک ہدایت پہنچے، انسان ہدایت یافتہ ہو، انسان کو یہ خبر ہو کہ کوئی اللہ ہے۔ وہ خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ تھا، وہ ہدایت کے لیے آ نہیں سکتا تھا، لیکن ہدایت پہنچانا چاہتا تھا۔ اس خدا کی منشا تھی، اس خدا کا ارادہ تھا، اس خدا کی خواہش تھی کہ جسے میں خلق کروں وہ ہدایت یافتہ ہو اور ہر مخلوق اپنے خالق کو پہچانے۔ لوگ اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی ایک ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے۔ انہیں خبر تھی کہ کوئی پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ رازق کون ہے۔ انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی انڈے سے پرندے کے بچے کو نکالتا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کون ہے۔ انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی رات کی تاریکی میں ریت پہ چلنے والی چیونٹی کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون۔ لہٰذا ہر انسان اپنے شعور کے مطابق جب اللہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو کسی نے پتھر کو سجدہ کر دیا، کسی نے سورج کو سجدہ کر دیا، کسی نے سمندر کو سجدہ کر دیا۔ جو جس سے ڈرتا گیا اسے سجدہ کرتا گیا۔ اس خدا نے کہا کہ یہ لوگ جان رہے ہیں کہ کوئی اللہ ہے، لیکن یہ نہیں پہچان رہے کہ کوئی اللہ وہ کون ہے۔ خدا نے کہا پھر میں نے چاہا کہ میں ان تک ہدایت پہنچاؤں تاکہ یہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ وہ طاقتور کون ہے، وہ خالق کون ہے، وہ مالک کون ہے، وہ رازق کون ہے۔ میری آیت اب آنے لگی اور تمہید میں نے مکمل کر دی۔ خدا کہتا قد جاءکم من اللہ، پھر تحقیق تمہارے رب نے ان کی طرف بھیج دیے دو چیزیں، نورم و کتاب مبین۔ 5 مجلسوں کے بعد پھر چھٹی مجلس پہ یہ لطف تو ہونا کہ میں تمہید میں لفظ ہی کہوں اور آپ جملے کا مزہ لے لیں۔ قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین، تحقیق جا اللہ کی طرف سے آ گئی ان تک دو چیزیں، ایک نور، ایک کتاب۔ ایک اللہ کہتا میں نے نور بھیجا اور ایک مبین کھلی ہوئی کتاب بھیجی۔ یہ دو چیزیں میں نے مخلوق کی طرف اتاری اللہ منوانے کے لیے، ایک نور، ایک کتاب۔ نورم و کتاب مبین، نور بھیجا اور کتاب بھیجی۔ اکیلا نور نہیں آیا، ساتھ ایک کتاب بھی آئی۔ اب یہاں پر آ کے پھر اختر شاہ جی 2 طرح کی تفسیریں آئیں۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہاں نورم و کتاب مبین سے مراد ہے نور بھیجا یعنی کتاب بھیجی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نور ہے اس سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ ایک تفسیر ہے کہ نورم و کتاب مبین یہ واو یعنی کے لیے نہیں، یہ اور کے لیے، نور بھیجا اور کتاب بھیجی۔ لوگوں نے کہا نہیں، محمد و اہل بیت محمد نور نہیں ہے، یہاں نور سے مراد قرآن ہے۔ یہ ہے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں، تم قرآن نور مان، اگلا میں خود ہی منوا لوں گا۔ پیرون چل تو اتنا مان کہ قرآن نور ہے، اگر قرآن نور ہے تو مجھے بتا، چل تو نبی کو نور نہ مان، تو اہل بیت کو نور نہ مان، تو قرآن نور مان۔ قرآن نور ہے جی، قرآن نور ہے۔ اب مجھے بتائیے قرآن کہاں آیا تھا؟ مصطفیٰ کے دل پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہیں لکھا ہوا نہیں آیا تھا، قرآن کہیں تختیوں پہ نہیں آیا تھا۔ مصطفیٰ بولتا گیا، قرآن بنتا گیا، نبی بولتا گیا، قرآن بولتا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ نبی کی زبان سے نکلنے والے نطق کا نام ہے، نبی نطق کرتا ہے اور اللہ قرآن بناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن ہے نبی میں، قرآن ہے نبی کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ ملا مان گیا ہے جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے، جو رسول میں سے ہو
وہ نور ہوتا ہے، جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے۔ اکیلا قرآن تو رسول میں سے نہیں ہے۔ نبی کہتے ہیں یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے، الفاطمہ تو بسعت منی، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن منی، حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اور تو نے لکھا جو محمد میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے، علی محمد میں سے علی نور، زہرا محمد میں سے زہرا نور، حسن محمد میں سے حسن نور، حسین رسول میں سے حسین نور۔ اب جو نور کا مقابلہ کرے ظلمت، تاریکی، اندھیرا، اب مجھے یہ نہ بتاؤ علی کے مقابلے میں کون آیا، زہرا کے مقابلے میں کون آیا؟ جو بھی آیا ظلم بھی ہے۔ اب ہم نے تمہاری طرف، بسم اللہ، اب ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے اس نور کو، اور ساتھ میں ہوگا ایک کتاب۔ اب گواہی دو کہ اللہ ہے۔ آج پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان جو کلمہ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اور گواہی کا اصول یہ ہے الشہید حاضر علی شیء، گواہ کا شے پہ حاضر ہونا ضروری ہے۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں دیکھی، جس کے لیے ایک لفظ ہماری زبان کی اصطلاح میں استعمال کیا، چشمدید گواہ، آئی وٹنس، ٹیچر صاحب آئی وٹنس، چشمدید گواہ، جس نے آنکھوں سے دیکھا۔ پڑھ لکھے معززین بیٹھے ادھر ہو 10 گواہ سنے ہوئے، ادھر سے آجا ایک گواہ جو کہے میں نے دیکھا ہے۔ 10 کی گواہی ہٹاؤ، ایک کو آگے لاؤ، کیونکہ یہ ہے آئی وٹنس، اس نے ہے دیکھا ہوا۔ سارے مسلمانوں نے گواہی دے دی اللہ ہے، آئی وٹنس کون ہے؟ کس نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے؟ کس نے دیکھا ہے اللہ ہے؟ اس کا مطلب یہ تمہاری گواہی گواہی نہیں، گواہی کسی اور نے دی تھی، تم نے اس گواہی پر گواہی دی ہے۔ کیونکہ تم تو آئی وٹنس ہی نہیں، تم نے تو دیکھا ہی نہیں اللہ، وہ تو نظر آیا ہی نہیں، پھر تو نے گواہی کیسے دے دی؟ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچے جنہوں نے اس ماحول میں تربیت پائی ہے، مجلسوں میں ابتدائی صفوں میں زینت بنتے ہیں، تو لہذا انہیں مجلسوں میں ساتھ میں لانے کے لیے، جب تو نے دیکھا ہی نہیں، تو آئی وٹنس ہی نہیں، تو نے گواہی کیسے دی؟ اس کا مطلب آئی وٹنس کوئی اور ہے، اس کی گواہی پہ تم نے گواہی دی۔ اب پڑھے لکھے بچوں کے لیے جملہ کہوں، اس کا مطلب تم نے کیا ہے کاپی پیسٹ، کاپی پیسٹ کیا ہے، گواہی کہیں اور تھی، تم نے وہاں سے اٹھا کے دی ہے۔ یہ گواہی پہلی دفعہ دی تھی مصطفیٰ نے، پھر ہے علی نے، اس کا مطلب محمد اور علی کی گواہی کو سارے مسلمانوں نے اپنی گواہی میں بدل دیا۔ ڈوب کے مر جا، جن کی گواہی پورا اسلام ہے ان کی گواہی سے نماز باطل ہے۔ جیو پیر مبی سے جن کی گواہی پہ سارے اسلام کی چھت کھڑی ہے۔ آدم نے اللہ دیکھا نہیں، سنا ہے کہ ہے،
नूह ने अल्लाह देखा नहीं, इब्राहिम ने देखा नहीं, मूसा ने देखा नहीं, ईसा ने देखा नहीं, याकूब ने देखा नहीं, इलियास ने देखा नहीं। उन्होंने सुना, सुने पे गवाही दी। इसका मतलब आई विटनेस वो भी नहीं, अंबिया भी चश्मदीद गवाह नहीं, गवाह कोई और है, जो है अल्लाह का हकीकी गवाह। कूफे के मिंबर पे अमीर अल मोमिनीन बैठे थे। एक शख्स ने आके कहा, मौला, क्योंकि आदम, लोगों ने पूछा आदम अल्लाह कहां है? आदम ने कहा दलील, ये जमीन बिछी है ना, ये किसी ने बिछाई है, ये आसमान खड़ा है ना, ये किसी ने खड़ा किया, ये हवा चल रही है, कोई चला रहा है। आदम ने इन दलीलों से अल्लाह मनवाया। नूह की कौम ने कहा कहां है अल्लाह? नूह ने कहा वो देखो तनूर से पानी निकलेगा ना, ये अल्लाह निकालेगा, पूरी दुनिया में पूरी कायनात में पानी जाएगा, ये मेरा अल्लाह निकालेगा। ये तूफान नूह दलील है। इब्राहिम से लोगों ने कहा अल्लाह है, फरमा नारे नमरूद दलील है। मूसा से कहा अल्लाह है, फरमा मेरे असा का अज़हा बनना दलील अल्लाह है। हर नबी मोजज़े से अल्लाह मनवाता रहा, मोजज़े से दलीलें देता रहा, मोजज़े से दलीलें देता रहा। अली कूफे के मिंबर पे उठा एक बंदे ने कहा अल्लाह है, फरमा है, दलील फरमाया हाँ। इससे बढ़ के दलील क्या होगी? इससे बढ़ के दलील क्या होगी कि हम कह रहे हैं, हम कह रहे कि है आले मोहम्मद है उसके हकीकी गवाह। अब आओ उस आयत की तरफ जहां पे लेके जाना था। खुदा कहता फ़कैफ़ा इज़ ज़अना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व ज़अना बिका अला हाउलाइ शहीदा। याद करो मेरा हबीब उस वक्त को जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बुलाएंगे। नबी अल्लाह के गवाह नहीं, उम्मतों के गवाह। जो करीब बैठो यार तो मेरा साथ ना छोड़ना। नबी अल्लाह के गवाह नहीं बाजी, नबी उम्मतों के गवाह। आदम गवाही देगा मेरी उम्मत ने मेरे साथ क्या सलूक किया, नूह गवाही देगा मेरी कश्ती पे कौन बैठा, इब्राहिम गवाही देगा जब मुझे आग में फेंका जा रहा था कौन देख रहा था, मूसा गवाही देगा जब मैं 40 दिन के लिए का कौन मेरे दीन पे था और कौन फिर गया था। हर नबी उम्मत पे गवाह। खुदा कहता क्योंकि वो दिन है गवाही वाला। उस दिन सिर्फ गवाही होगी। हम बुलाएंगे आओ गवाही दो, क्योंकि है अल्लाह की अदालत और गवाहियां हमेशा अदालत में होती हैं। गवाही होगी अदालत में, अल किताब मौजूद ज़हन में रखना। गवाही अगली में होगी अल्लाह की अदालत में, लगेगी अल्लाह की अदालत, अदालत में होगी गवाही। पीर यावर शाह जी आपका चेहरा आपके फोन के पीछे छुप गया, मैं आपको देखना चाहता हूं, आप मुझे दिखाना चाहते हैं। अदालत और गवाहियां, अदालत गवाहियां। खुदा कहता हर नबी आएगा उम्मत पे गवाही, हर नबी के पीछे उसकी उम्मत, आगे नबी। हम उम्मतें नहीं बुलाएंगे, नबी बुलाएंगे। नबी बता के गवाही देगा, हम नबी की गवाही मान लेंगे। हम उम्मतों से पूछेंगे नहीं, हम पूछेंगे अंबिया से। इनको ना सामने ना, सिर्फ तुम बताओ कितने ठीक थे, किस किस ने क्या क्या किया, ये था ये था ये था, हटाओ इनको, बस ये बचाओ। नबी उम्मतों पे गवाह, उम्मतें हट गई, फैसले हो गए जन्नत दोज़ख के। अब खड़े हैं सिर्फ नबी, गवाहियां वो दे चुके क्योंकि वो अपनी अपनी उम्मतों पे आई विटनेस थे। अब वो नबी खड़े हैं। मेरे मालिक हमारे लिए क्या होगा? फरमाया रुको वजनाबे का अला हाउलाइ शहीदा। अभी हमने तुम पर एक गवाह लाना है। जरा अल्लाह की अदालत का मंजर तो देखो। वजनाबे का अला हाउलाइ शहीदा, तुमने दी है उम्मतों की गवाही, अब आएगा तुम पर गवाह। और मेरा मोहम्मद, मैं बुलाऊंगा तुझे अपनी अदालत में, तू आके उम्मतों की नहीं नबियों की गवाही देगा। अब आदम ने उम्मत की गवाही क्यों दी? क्योंकि आदम देख रहे थे, आदम थे
आई विटनेस, नूह था आई विटनेस, इब्राहिम था आई विटनेस, हर नबी है उम्मत पे आई विटनेस। फिर आएगा मेरा रसूल, नबियों पे आई विटनेस। रसूल की गवाही इस बात की दलील है, आदम तबलीग कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। आदम तबलीग कर रहा था, मेरा नबी इब्राहिम तबलीग कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। मूसा तूर पे जा रहा था, मेरा नबी देख रहा था। इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी रख रहा था, मेरा नबी देख रहा था। मलकवाजद इस्माइल छुरी के नीचे था, मेरा नबी देख रहा था। यूनस मछली के पेट में था, मेरा नबी देख रहा था। इलियास दरियाओं पे तबलीग कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। पीर जफर शादी यहिया आरे से चीरा जा रहा था, मेरा नबी देख रहा था। ईसा सूली पे था, मेरा नबी देख रहा था। नबी आएगा नबियों पे गवाह, नबी बताएगा आदम की तबलीग कैसी थी, नूह ने तबलीग कैसे की, इब्राहिम ने कार नबूवत को कैसे सरंजाम दिया, मूसा ने अपनी नबूवत की अहमियत को कैसे समझा। नबी देगा नबियों पे गवाह। अब नबियों को हटा दिया जाएगा, नबियों को भेज दिया जाएगा। तुम पर गवाही आ गई, मुस्तफा ने तुम्हारी गवाही दे दी, उम्मतें चली गई, नबी चले गए, अकेला खड़ा है अल्लाह के अर्श पे ज़हरा का बाबा। आवाज़ रुक जा, फरमाया अब क्या, फरमाया अब आएगा तुझ पर गवाह। मेरे अल्लाह मैं तो सबसे पहले था, सबसे पहले था। जब मैं था तब ना जब था ना कब था, गवाही होती है आई विटनेस। जब मैं था तो कोई था ही नहीं, अब कौन गवाही देगा। फरमाया बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम, तेरी गवाही पे अल्लाह आएगा, क्योंकि जब तू नबी था तब मैं अल्लाह था, दूसरा कौन आएगा। गवाहियां दो चाहिए, फरमाया मन इंदहु इल्मुल किताब। मौला हुसैन से देगा नबी, बाबा से नबी उम्मतों पे गवाह, मेरा नबी नबियों पर गवाह, फिर नबियों पर मेरा नबी, मेरे नबी पर दो गवाह। अब मैं क्या करूं, ये बात मेरी नहीं है, ये दुनिया के अदालती निजाम का कानून है। गवाहों का स्टेटस एक जैसा होता है। होए, होए, होए। गवाहों का स्टेटस इधर है अल्लाह गवाह, अब अल्लाह के साथ गवाह वो होना चाहिए जो वजहुल्लाह तो हो। इधर अल्लाह, गवाहों का स्टेटस एक होना चाहिए। ये है मुस्तफा की गवाह। अली ने गवाही दी है अल्लाह के साथ, किस पे, नबी की नबुव्वत पे। नबी ने गवाही दी है अंबिया की नबुव्वतों पे, अंबिया ने गवाही दी है उम्मतों पे। देख कहां खड़ा है मेरा अली, नबी उम्मतों पे गवाह, मेरा नबी नबियों पे गवाह, मेरा अली नबी पे गवाह। मेरा अली देगा मुस्तफा की गवाही, गवाही देगा तौहीद के साथ। जिगर चीर के मजमे की हथेली पे रखो, क्या कहने ज़हरा तेरे मुकदमे पे। तू दरबार में शौहर नहीं लेके गई थी, अल्लाह का गवाह लेके गई। दरबार में ज़हरा के शौहर को नहीं छुटलाया गया। फजाइल फजाइल पढ़ो, फजाइल
اللہ کے گواہ کو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مان لوں میں مورکی کہ علی کی گواہی ٹھیک نہیں، تو اگر مدینے میں علی کی گواہی ٹھیک نہیں، پھر محشر میں محمد پہ گواہی کیسے ٹھیک ہوگی؟ علی صرف فتق پہ گواہ نہیں، نبی کی نبوت پہ بھی گواہ۔ اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا، فضائل کا بہترین موڈ لے کے آنے لگا۔ بسم اللہ۔ اور منبر کی تاریخ میں یہ پہلی بار موڈ استعمال ہونے لگا، اور زندگی کی خطابت کی 22 سال کی نوکری میں پہلی بار خطابت میں بابا جی یہ موڈ استعمال کرنے لگا۔ آج سے 7-8 سال پہلے بابا جی کے پاس ابو الخیر لاہور میں عشرہ محرم پڑھا تھا، اور یہ میری ابتدائیہ سے واقف ہے کیونکہ جب آغاز تھا تو انہی کی دعاؤں کے سائے تلے ہوا۔ ہمارے پنجاب کا بہت بڑا نام دبیر پنجاب سید گلزار حسین بخاری، اللہ غریق رحمت کے فرمائے، اور حسین کے عزادار ذاکروں میں ان کا یقیناً شمار ہے اور شمار رہے گا۔ ان کے فرزند ارجمند بابا پیر سید اختر حسین بخاری صاحب پہلی بار خطابت میں کلمہ یہ صنف استعمال کرنے لگا۔ گفتگو ہے گواہ، اللہ کے ساتھ الکتاب گواہی دے گی۔ خدا نے قرآن میں کچھ گواہ پیش کیے۔ پہلا گواہ، جب حضرت یوسف پہ زلیخا نے عزت پہ ہاتھ ڈالا، اب حضرت یوسف تھے اکیلے، یوسف کو چاہیے تھا گواہ۔ حضرت یوسف پہلی کوٹری سے دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی پہ، عزت پہلی کوٹری میں بھی بچا سکتے تھے۔ 7ویں کوٹری تک یوسف بھاگتے رہے، دروازے کھلتے رہے۔ 7ویں کوٹری پہ یوسف گیا، میرے لئے یوسف تیرا نبی تھا، حملہ زلیخا کا تھا نبوت پہ، پہلی کوٹری میں بچا، فرما پہلی کوٹری میں اس لیے نہیں بچا رہا، گواہ 7ویں کوٹری میں تھا۔ گواہ چل کے پہلی کوٹری میں نہیں آیا، نبی کو بھاگ کے 7ویں کوٹری میں جانا پڑا، اس لیے کہ نبوت کو گواہ کی ضرورت تھی، اور جب نبی کو گواہ چاہیے پھر نبی کو خود جانا پڑتا ہے۔ نبی اپنی نبوت کے لیے گواہ کے پاس جا رہا تھا، اور 16 رجب کو محمد بھائی لینے نہیں آیا تھا، نبوت گواہ لینے کے لیے۔ میں کیسے فضائل کو مصحف سے جوڑوں گا آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، فضائل کیسے مصحف سے متصل ہو جائے۔ پہلا گواہ، وہ بچہ جو گہوارے میں تھا، پہلا بچہ یوسف کا گواہ جو گہوارے میں تھا، عزیز مصر کے دربار میں، اور وہ بچہ گہوارے میں بولا۔ کیا کہنے جو قدیمی عزادار تھے انہیں خبر ہو گئی کہ موضوع کدھر جانے لگا۔ وہ بچہ تھا گہوارے میں، وہ گہوارے میں بولا۔ بچے نہیں بولتے، گواہ بولتے۔ اتنی عمر کے بچے بولا نہیں کرتے، ہاں اگر کوئی گواہ ہو تو وہ بول پڑتے۔ پہلی گواہی یوسف کے لیے جھولے سے آئی، گہوارے سے آئی، عزیز مصر کے بچے نے اور بول کے کہا، نانا نانا عزیز مصر، اگر ہے کرتا آگے سے پھٹا پھر ہے قصور یوسف کا، اگر ہے پیچھے سے پھٹا، اس کا مطلب یوسف بچ رہا تھا، زلیخا کھینچ رہی تھی۔ ایک گواہی نے نبوت کو بچا لیا۔
عزیز مصر کافر تھا، دشمن خدا تھا، لیکن نبی کا گواہ مان لیا. بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی عزت دے. عزیز مصر کافر تھا، معصوم کا گواہ مان لیا. آج بھی قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے. عزیز مصر نے معصوم کا گواہ مانا، ردنی کی گواہی. اس نے کہا ہی نہیں کہ چھوٹا سا بچہ اور ادھر زلیخا. اس نے کہا نہیں، چھوڑ زلیخا، یہ گواہ سچا ہے. پہلی گواہی گہوارے سیائی یوسف کے لیے. دوسری گواہی مریم کی قوم نے کہا بچہ کہاں سے آیا. مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا. 3 دن کے عیسیٰ نے انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. عیسیٰ بولے، قوم نے مریم کی گواہی مان لی. عیسیٰ نے بول کے، عزیز مصر کے بچے نے بول کے ایک نبی بچایا. عیسیٰ نے بول کے ماں کی عصمت بچائی. ایک گہوارے میں گواہ بولا، نبی بچا. دوسرا گواہ گہوارے میں بولا، وقت کی بطول کی عصمت بچی. تیسرا گواہ گہوارے میں علی. جب ابو جہل لے کے آیا تھا وہ اژدہا، وہ سانپ جسے معیار الولد کہتے، امیر المومنین نے دونوں انگوٹھوں سے چیرا. یہ گواہی تھی اللہ کی حجت پہ علی کی. گواہی دے کے نبی کی زبان صداقت کو بچایا. 3 گواہ ہو گئے. عزیز مصر کے گہوارے میں بچہ، نبی بچایا. مریم کے گہوارے میں بچہ، ماں کی عصمت بچائی. علی گہوارے میں سانپ چیر کے محمد کی زبان صداقت بچائی. چوتھا گواہ حسین گہوارے میں. فترس کو دیے پر، فترس کو پر دے کے امامت اور ولایت کے اختیار کو بچایا. اس کا مطلب ہے یہ 4 گواہ گہوارے میں آئے تھے. ایک نے نبی بچایا تھا، ایک نے عصمت بچائی تھی، ایک نے زبان صداقت بچائی تھی، اس نے اختیارات حجت کو بچایا تھا. 4 گواہ تھے. ایک عزیز مصر کا بچہ، ایک گود میں عیسیٰ، ایک گہوارے میں علی، اور ایک حسین ابن علی. آج اے شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ، علی اصغر کو گہوارے کے ساتھ منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ 10 محرم کو علی اصغر گہوارے میں تھا. حسین کی امامت پہ حملہ نہیں ہو رہا تھا، خدا کی توحید پہ، محمد کی نبوت میں، علی کی ولایت میں، حسین کی امامت میں. اصغر کے گہوارے نے صرف حسین نہیں بچایا، توہین سے لے کے حسین. آج پوری دنیا میں گہوارہ عزیز مصر کے بچے سے منسوب نہیں. آج کوئی گہوارہ عیسیٰ سے منسوب نہیں. آج کوئی گہوارہ علی سے منسوب نہیں. آج کوئی گہوارہ حسین سے منسوب نہیں. بندے چپ ہو گئے. میں آسمان توڑ کے تمہاری گود میں رکھنے لگا ہوں. وہ عزیز مصر کا بچہ دنیا سے گیا، گواہی ختم. عیسیٰ گیا، گواہی ختم. علی گئے، گواہی ختم. حسین گئے، معجزہ ختم. جو آج بھی گہوارے میں ماں کا بچے دے رہا.
असगर का गहवारा आज भी बच्चे दे। तो फिर मानना कि असगर था नहीं, असगर है। फिर मान कि असगर गया नहीं, असगर बस फदाइल हो चुका। मैं एक गुजारिश करूंगा मुसाहिब के आगाज, मुसाहिब की इब्तिदा ये मैं गुजारिश करूंगा। छठी मजलिस रोने के लिए हुसैन को आते हो, ये घर है हुसैन का। और जब नौकर मालिकों के घर जाते हैं तो नजराने लेके जाते हैं। मैंने पीर अख्तर शाह जी कभी भी मजलिसों के लिए, बारगाहों के लिए चंदे के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। चंदे लावारसों के लिए होते, डोनेशन गरीबों के लिए होते। बादशाहों को चंदे नहीं दिए जाते, बादशाहों की बारगाहों में नजराने पेश किए जाते। और नजराने बादशाहों के लिए नहीं होते, अपनी मोहब्बत का सबूत होते, अपनी मोहब्बत का सबूत होते। हाँ, वो उनका करम है, वो रखने पे आए। अहले खुरासान ने 80,000 दिनार इमाम मूसा काज़म की तरफ भेजे थे। 80,000 दिनार। बच्चों के लिए बताऊं, दिनार सोने का सिक्का, 10 ग्राम सोने का सिक्का 1 दिनार होता था। 80,000 सोने का सिक्का अहले खुरासान ने इमाम मूसा काज़म की तरफ भेजा। नौकर अभी ऊंटों से बोरियां उतार रहे थे। इमाम ने गुलाम को कहा क्या है? बोले अहले खुरासान ने खराज भेजा। फरमाया बोरियां ऊंटों पे रखो, इस माल में भी लोगों के हकूक हैं। ये माल अभी पाक नहीं है, जाओ उनको कहो लोगों के हकूक पूरे करो। जब ऊंटों पे सामान रखा जा रहा था, इमाम मूसा काज़म दरवाजा खोल के आमल से कहा बाकी सामान ले जा, वो बुढ़िया के 7 दिरहम दे के जा। जो एक कनीज ने मेरे नाम 7 दिरहम भेजे। नजराना था ना, 7 दिरहम इमाम मूसा काज़म ने मांग के लिए, दे मुझे उस बुढ़िया के 7 दिरहम। 7 दिरहम आए, जिसका नजराना लिया था आज उसका रोजा है। बीबी शतैता खातून आज भी ईरान में रोजा। क्या दिया था? मौला 7 दिरहम और एक कपड़े का रुमाल। ये है बादशाहों का नजराना लेने का तरीका। एक मामूली सी गरीब सी बुढ़िया, हाथों से बनाया हुआ एक छोटा सा रुमाल। जब जा रहे थे लोग कहने लगी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुल दौलत ये 7 दिरहम है और ये एक हाथ का बना रुमाल है। ये 7 दिरहम माल में रखो और ये रुमाल दे देना। अब इमाम का नजराना कबूल करने का तरीका देखना। जब गुलाम ने एक मामूली सा रुमाल निकाला ना, मूसा काज़म ने हाथों पे लेके आंखों से लगा, चूम के इमाम रोए, रो के अपने घर के अंदर गए और एक कफन लेके आए और कहा जाओ मेरी कनीज से कह देना ये मूसा काज़म ने तेरा कफन भेजा और वादा किया है, जब तुम मर जाओगी तेरा जनाजा पढ़ाने मैं आऊंगा। तूने अपने इमाम को याद रखा। तो लिहाजा बारगाह के मुंतजमीन और इस अंजुमन की तरफ से एक ऐलान है, जितने भी गुलाम अपने मालिक के घर आते हो, कोशिश करो अपनी हस्बे तौफीक, बल्कि तौफीक और इस्तात से बढ़ के जितना हो सके मालिक की बारगाह में अपना नजराना पेश करे। जनाब अजहर सप्तैन साहब, मालिक उनका साया सलामत रखे, बुजुर्ग अज़ादार और मौला के बड़े खिदमत गुजार मिसले हबीब इब्न मुज़ाहिर मौला के दरवाजे की खिदमत कर रहे हैं। उन तक अपना नजराना जो मालिक की बारगाह में भेजना चाहे वो चूम के आंखों से लगा के अपने मौला को अपना नजराना अरसाल कीजिएगा। अल्लाह जाने किसके नजराने पे आज बतूल शुक्रिया अदा करेंगे, किसके नजराने पे मेरे वक्त का इमाम तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। ये माल इमाम को दे नहीं रहे, अपने माल को 1000 गुना ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि मौला फरमाते जिसने अज़ादार ये हुसैन पे 1 दिरहम खर्च किया उसने तौहीद को मकरूश किया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के जंगल पे हुसैन का कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे। करीम का जुमला कहना था मैं बल्कि शहादत मैं कोशिश करूंगा कि मुकम्मल पढ़ूं, मातम का हक अदा करना रुबाब की उजड़ी हुई गोद का पुरसा है। हुसैन का कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे। जनाब फिजा दरवाजे पे जाके कहती है मौला जब से गुर्बत का इस्तगासा बुलंद किया है
اصغر بار بار جھولے سے گر رہا ہے. یا ورشا جی اگر ہو سکے آواز تھوڑی بہتر کیجئے گا, تھوڑی ٹھیک کر دیں. اصغر بار بار جھولے سے گر رہا ہے. حسین آئے خیمے کے دروازے پہ بلا تشبیہ. ماں نے بیٹا حسین مالک کے ہاتھوں پہ رکھا بلا تشبیہ. حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا, ہاتھوں پہ لے کے شہزادے کا ماتھا چوما. حسین نے اپنی آبا اصغر کے اوپر کی. 9 لاکھ کے سامنے جا کے حسین یوں ہاتھوں کو بلند کیا. ہاتھوں کو بلند کر کے حسین اتمام حجت کے لیے کریم کربلا کی آواز آئی, 4 مربع میل فرات میرا خریدا ہوا ہے. اپنے خریدے ہوئے فرات سے اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا. اتنا جملہ کہنا تھا. علی اصغر کے لب ہلے, باپ کی آنکھوں میں دیکھا, رو کہتا بابا نام مانگ. دادی نے حق مانگا, انہوں نے نہیں دیا. دادے نے منبر مانگا, انہوں نے نہیں دیا. حسن نے قبر کی جگہ مانگی, انہوں نے نہیں دی. نانے نے کاغذ قلم مانگا, انہوں نے نہیں دیا. یہ مجھے پانی نہیں دیں گے. حسین کی آواز اصغر جانتا میں بھی ہوں, نہ یہ دیں گے نہ تجھے ان کے ہاتھوں سے پلانا چاہتا ہوں. تو ساقی یہ کوثر کا بیٹا. زمانے کو بتانا چاہتا ہوں, کوئی یہ نہ کہے حسین مانگتا تو دے دیتے. جیسے بطول دربار میں گئی, کل کوئی یہ نہ کہے زہرا آتی تو ہم دے دیتے. جیسے مصطفیٰ نے کاغذ قلم مانگا, کل کوئی یہ نہ کہے کہتا تو ہم دے دیتے. جیسے علی نے منبر مانگا, لوگ یہ نہ کہیں علی کہتا تو ہم خلافت دے دیتے. مولا حسین نے اتمام حجت کے لیے پانی کا سوال کیا. پانی کے سوال کا نام آنا تھا. کتابیں کہتی ہیں اتنا کربلا میں یزیدیوں کا نقصان عباس کی تلوار نے نہیں کیا جتنا اصغر کے سوال نے کر دیا. اتنا یزیدیوں کا نقصان اکبر کے حملے نے نہیں کیا جتنا اصغر کے سوال نے کر دیا. اصغر کا کہنا تھا العطشان العطشان العطشان. 3 بار اصغر بولا ہے یہ جملہ. میں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے جن کی گود میں بچے ہیں ان کے ماتم کے لیے جملہ پڑھے لگاؤ. اصغر نے 3 بار کہا میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں. رباب خیمے کے دروازے پہ رو کے کہتی اصغر اونچا بول. وہ لفظ ماؤں کو بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار بولتا ہے. اصغر میں نے تجھے پہلی بار بولتے ہوئے سنا ہے. اصغر ماں کی مجبوری دیکھ, پہلی بار مانگا بھی تو پانی مانگا اور ماں کا دامن خالی تھا. یہ جملے مرد نہیں سمجھیں گے. گھروں میں جا کے بہنوں بیٹیوں سے پوچھ لینا, مائیں بچوں کے سوال کبھی رد نہیں ہونے دیتی. ماؤں کو ڈر لگتا ہے کہ میرا لال کچھ مانگے اور میں نہ لے کے دوں. اصغر نے کہا پیاسا ہوں پیاسا ہوں پیاسا ہوں. 3 بار پیاس کہا. ماں خیمے کے دروازے پہ آ گئی. میں نے جملہ کہا تھا اتنا عباس کے حملے نے نہیں جتنا اصغر کے سوال نے نقصان کیا. اصغر نے پانی مانگا. بے شک یزیدی تھے, قاتل آئے, قتل کرنے کے لیے حسین کو آئے تھے. انہوں نے گھوڑوں پہ اپنی زینے رکھی. زینے رکھے تھے خدا تجھ پہ لعنت کرے عمر ابن سعد, تو نے تو کہا تھا جوانوں سے لڑنا ہے, اور یہ 6 مہینے کے بچوں سے ہمیں لڑانے کے لیے آیا ہے. یہ بچہ بول کے پانی مانگ رہا ہے. ہم بھی صاحب اولاد ہیں, ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں. عمر ابن سعد نے دیکھا ایسے نہ ہو کہ جیتی ہوئی جنگ کے بازی پلٹ جائے. یہ چلتا چلتا وہاں آیا جا شراب کے نشے میں دھوت ہرمل بیٹھا ہوا تھا. اس ملاؤن نے آ کے ہرمل کا کاندھا ہلا کے کہا تب تیر چلائے گا جب حسین کا بیٹا کربلا فتح کر لے گا. اس نے اپنے تیروں میں سے وہ تیر نکالا جو جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کو مارا جاتا ہے. ہرمل ملاؤن نے اپنا گھٹنا کربلا کی ریت میں رکھا. اس نے نشست لے کے تیر کمان میں ڈالا. تیر چلانے کا ارادہ کیا, تیر کانپ کے زمین پہ گرا. اس نے پھر اٹھایا, تیر پھر گرا. اس نے پھر اٹھایا, تیر پھر گرا. عمر ابن سعد دیکھ کے کہا اتنا بڑا تیر انداز ہے, تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ سامنے عباس نہیں, سامنے اصغر ہے. یہ دیکھ کے میری مجبوری ہے, میرے قریب آ, میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں. سامنے والے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے, اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے. سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ظالم اپنا تیر دیکھ میرا سر. اونچی آواز میں ہائے کہے جو رباب کے بیٹے کو رونے آئے. ماتم کا ماحول بناؤ, دعوت و زہرا کو, اے فاطمہ زہرا آپ اپنے بچے کا پرسہ لے. حوصلہ حوصلہ, تفصیلی شہادت. اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے, اللہ جانے اس بچے کی بہن. سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ.
یہ ملعون عمر ابن سعد نے کہا اپنا چہرہ پھیر حسین کے کلام کو قطع کر. عمر ابن سعد نے اپنا چہرہ پھیر لیا, اس نے اپنا رخ بدلا. رباب خیمے کے دروازے پہ ایک نظر حرمل کے تیر پہ, ایک نظر اصغر پہ, رو کے کہتی ہے اصغر عباس کو لڑنے کے طریقے آتے تھے, عباس کو لڑنے کے انداز آتے تھے, اکبر کو تلوار چلانی آتی تھی, ہر کوئی مقتل پہ جاتا تھا, ٹیلے پہ اسے لڑنے کے طریقے عباس بتاتا تھا. اصغر آج تجھے تیری ماں لڑنے کا انداز بتائے, میں امراء القیس کی بیٹی ہوں, میرے باپ نے میرے جہیز میں تیر اور کمان رکھا تھا. رباب خیمے کے در پہ آئی, ایک نظر حرمل کے تیر پہ, ایک نظر اصغر پہ. کوئی سید بیٹھا سر کے پرچے کے لیے تیار رہنا. رباب نے ادھر حرمل نے تیر چھوڑا, رباب رو کہتی اصغر اونچا ہو تیر اونچا رہا ہے, اصغر دائیں جا تیر دائیں جا رہا ہے, اصغر نیچے ہو تیر نیچے آ رہا ہے. اصغر تیر تیرے بابے کو نہ لگے, تیر اصغر کی گردن پہ لگ کے حسین کی کڑائی سے پار ہوا. اصغر کی آواز ہے اماں معاف کر دینا, میری گردن چھوٹی تھی, ظالم کا تیر. سر کا پرسا, سر کا پرسا, سر کا پرسا. ہائے اصغر, ہائے اصغر, اماں معاف کر دینا, اماں میری گردن چھوٹی تھی, ظالم کا تیر وزنی تھا. اماں بابے کو تیر لگ گیا. اب اگلی سطر مجھے دیکھ کے سننا, بلا تشبیہ, بلا تشبیہ. یہ تو بابا جی شو کیا تھا شہزادہ اصغر, تیر ادھر سے پار گیا, حسین نے خیمے سے پردہ کیا, بیٹا سینے سے لگایا. آواز آئی اصغر ایسے خیمے چلا گیا, یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی. اصغر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر نکالوں. اصغر نے آنکھیں کھول کے بابے کے چہرے کی غربت کی کتاب پڑھی, رو کے کہا تو نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی ہے, تو نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا ہے. بابا بیٹے کی گردن سے تیر نکالنا ایسے نہ نکال. دادا ابراہیم بولا, دادا اسماعیل بولا, مدینے سے نانا بولا, نجف سے بابا بولا, بقیہ سے ماں بولا. ٹیلوں سے آواز آئی, ہم سارے آئے کھڑے ہیں. حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا, حسین نے اپنا گھٹنا کربلا کی ریت میں رکھا. حسین نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے تیر کی نوک میں ہاتھ ڈالا, دو ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے. آواز آئی حسین آہستہ, حسین آہستہ. آواز آئی کون ہے, آواز آئی دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے, او تیری ماں زہرا بقیہ چھو. ہائے حسین. بی بی رباب اپنے 6 ماہ کے لال کا پرسا لے, پڑھو شہادت بابا جی. رو کے کہتی حسین آہستہ, حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے. حسین نے بیٹے کی گردن سے تیر نکالا. حسین اصغر کی لاش لے کے خیام کے پیچھے گئے. زہرا کے غریب بیٹے نے ایک ہاتھ میں لاشا, ایک ہاتھ سے حسین اصغر کی قبر کھول. اقلیم تیری بیٹی کے درجات بلند کرے, اللہ تیرے بچوں کو صحت والی زندگی دے. چیخے مار کے رو رہے ہو, یوں ایک ہاتھ میں اصغر, دوسرے ہاتھ سے بیٹے کی قبر بنائے. قبر بنا کے پیر بولی شریف, میں خود صاحب اولاد ہوں, تم صاحب اولاد ہو. بابا ناصر جی اللہ اولاد کی, ان کی اولاد کی زندگیاں کرے.
اس جملے پہ ہر وہ بندہ روئے گا جس کے گھر اولاد ہے. قبر کھود کے یوں قبر میں لٹانے سے پہلے پھر سینے سے لگایا, بار بار قبر پہ پاس لے گیا تھا, بار بار اٹھا لیتا, رو کے کہتا اصغر تیرے بعد تیرا بابا مر جائے گا, اے اصغر تیرے بعد تیرا بابا جینے کے قابل نہیں رہے. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے بلا تشریف بیٹے کا لاشوں میں زخمی باپ. اللہ نصیب اچھے کرے. پرسہ دینے والے عزاداروں, کربلا کی آگ کی طرح تپتی ہوئی ریت, حسین نے پاؤں تک ریت ڈالی, حسین کا منہ سامنے, حسین نے پیٹ تک ریت ڈالی, حسین کا منہ سامنے, ادھر اصغر کا چہرہ آیا, رو کی آواز آئی اصغر معاف کر دینا, ریت گرم ہے تیرا چہرہ بڑا نرم. میں سوچ رہا ہوں اس پہ اتنا پرسہ کر لیا, میں آگے پڑھوں کیسے. بادشاہ حسین پرسہ قبول کرے, او محمد کی بیٹیاں یہ پرسہ یہ ماتم قبول کرے. یہ میرے دونوں طرف علم, یہ شہنشاہ کا جنازہ. کتابیں کہتی ہیں, مقتل کہتی ہے 10 محرم, فجر سے شروع ہوا تھا جنازے اٹھانے, اثر تک زخمی تھا, اصغر کی لاش دفنانے تک سر جسم نیزوں تلواروں کے کر سے زخمی تھا. جو ہی اصغر کی قبر بنائی, قبر کا نشان مٹایا, حسین گھوڑے کی زین پہ آیا, حسین نے تلوار نکال کے حملہ کرو, تم نے میرا اصغر مارا, او تم نے میرا گولی والا بیٹا مارا, او تم نے میرا گود والا بچہ مارا. اتنا غضبناک حملہ کیا. گر گیا گھوڑے کی زین سے اب حسین. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, 3 یا 4 منٹ اور سننا. آئے حسین غربت, تو نے بیٹے کی قبر کا نشان مٹایا تھا. ماتمی سید نے چہرے پہ ماتم کر کے جملہ پوچھا تو پھر میں جملہ کھول دیتا ہوں. جب انہوں نے سر دھر سے اتار دیے, سروں کی گنتی ہوئی, عمر ابن سالم ملاؤن دیکھنا مارے 72 تھے, سارے 71 کیوں ہے. ایک کمینہ کہتا میں دیکھ رہا تھا, حسین خیمے کے پیچھے بیٹے کی قبر بنا رہا تھا, اس نے 300 سپاہیوں کو ہاتھوں پہ نیزے دے کے حسین کے خیمے کے پیچھے بھیجا. 300 سپاہیوں نے نیزے کربلا کی ریت پہ مارنے شروع کیے. حسین کی سکینہ کبھی فرات کے کنارے جاتی, کبھی اکبر کی لاش پہ آتی, روتی کہتی چاچا غازی, او میرا اصغر بچہ. حوصلہ 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 حوصلہ. حوصلہ حوصلہ. جوانوں کو پکڑو, مجھے 4 سطریں اور پڑھنے دو. تمہیں الزہرا کے بیٹوں کا واسطہ, مجھے 4 سطریں اور پڑھ لینے دینا. 4 سطریں, 4 سطریں, نا بس 4 سطریں. یہ معافی مانگ کے میں بی بی زہرا سے جملہ پڑھنے لگا ہوں. یہ نیزے زمین پہ مار رہے تھے, سکینہ ایک ایک نیزے کو دیکھ رہی تھی. آخر ایک کمینے کا نیزہ باہر آیا, نیزہ نہیں تھا, اصغر کا لاشا. حوصلہ حوصلہ. اے اللہ جوانی قبول کرے, اور محمد کی بیٹیاں تیری جوانی کو سنبھالے رکھے.
सतर पढ़ूंगा कोई मातमी मर जाएगा। चल ना मैं रोकता हूं ना मैं छुपाता हूं, जल्दी जल्दी एक जुमला पढ़ देता हूं। जिस मलाउन के नेज़े की अन्नी पे असगर का लाश आया था, सकीना उस मलाउन के घोड़े के पीछे चली। ये देखता कौन है, कहती इसकी बहन हो। ये मलाउन देखता इसकी माँ कहाँ है, फरमाया वो खेमे के दरवाजे में बैठी है। ये असगर का लाशा लेके रुबाब के पास आया। रुबाब समझी मुझे बेटे की लाश देने आया है। इस मलाउन ने नेज़े के ऊपर से असगर का लाशा उतारा, अपने घुटने पे असगर की लाश रखी, अपनी जेब से खंजर निकाला, असगर की